بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، دعا کیسے قبول ہوگی، اس سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں۔ آپ کے سامنے وہ اسماء، وہ طریقے، وہ ذرائع رکھ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت بندہ مومن کی دعا کو سنتا۔ خود اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے خوبصورت نام ہیں، اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے۔ اس حوالے سے معاشرے میں اسم اعظم ایک بہت معروف اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنی ہے کہ اسم اعظم کیا اللہ رب العزت کا ایک نام ہے، یا مختلف نام ہیں، یا متعدد ہیں، یا کوئی ترکیب ہے، یا کوئی ترتیب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے، علماء کا اس میں اگرچہ اختلاف موجود ہے، لیکن راجح بات یہ ہے، یہ ایک اسم نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے متعدد اسماء ہیں۔ حضرت اسماء کی حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ یہاں پہ موجود ہے، سورۃ بقرہ میں موجود ہے، سورۃ آل عمران میں موجود ہے، سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے، اور پھر دیگر احادیث یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وغیرہ۔ تو یہ تمام احادیث کا نچوڑ یہ ہے کہ اسم اعظم ایک اسم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات یقینی اور بدیہی اور اجماعی ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے جب بھی اللہ رب العزت سے کوئی چیز طلب کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور عطا فرماتے ہیں، اور یہ قرآن کا حکم بھی آپ کے سامنے پہلے رکھ دیا۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت کے وہ اسماء، وہ دعائیں جو حدیث سے اور قرآن سے ہم تک پہنچی ہیں کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک عظیم دعا کو بھی رکھیں گے کہ اگر انسان صرف اس ایک دعا کو بھی پڑھ لے تو یقیناً اسم اعظم کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ پہلی بات یہ سمجھانا مقصود تھی کہ اسم اعظم ایک نام نہیں ہے بلکہ متعدد نام ہے۔ انشاءاللہ وہ اسماء، وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتے